بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں بشار راجہ صاحب۔ کورس کور کرتے ہیں ابھی ہم نیوز کے لیے۔ بشار راجہ صاحب، ایک تو عمران خان کا جب سے وہ ڈیالہ جیل میں گئے ہیں پہلا انٹرویو آیا اور دھماکہ دھوم دول پتہ نہیں کیا کچھ اڑا کے رکھ دیا۔ اس کے بعد جناب حکومت پنجاب نے ایک اندیا دیا تھا کابینہ کے اجلاس میں اپنے کہ ہم جو ہے قانون سازی ایک لے کر آ رہے ہیں کہ عمران خان جیل سے بیٹھ کے ٹویٹس بھی کرتے ہیں، مضمون بھی لکھتے ہیں۔ اب تو انٹرویو داغ دیا سیدھا، وہ بھی مہندی حسن کو، ایک بڑے سالڈ قسم کے، بڑے مستند قسم کے جرنلسٹ ہیں، الجزیرہ کے ساتھ جی، ایم ایس این بی سی کے ساتھ بھی اور ان ہاں کے ساتھ بھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ شرجیل میمن صاحب بھی دو دن سے مسلسل اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح وہ ان کو خوش کر دیں جن کے کندھوں پر بیٹھ کر وہ آئے ہیں، اور عمران خان کو مسلسل ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو اور ان کی جو بھی میڈیا سے گفتگو ہوتی ہے۔ ان ساری چیزوں کو ملا کے دیکھیں تو پی ٹی آئی نے تو بڑی اچھی کوشش کی ہے۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب چلے گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ، انہوں نے پیشگی ایک پٹیشن دائر کر دی ہے سی آر پی 196 کے خلاف کہ ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں یہ جو ساری دال پک رہی ہے، ہنڈیا پک رہی ہے، بیچ چراہے تو پھوٹنی ہے کہ عمران خان کے خلاف سیڈیشن کا کیس حکومت پنجاب لے کر آئے گی اور پھر عمران خان کو خاموش کرانے کے لیے بغاوت کا پرچہ کاٹ دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مغل صاحب، آپ نے شرجیل میمن کا نام لیا نا، جی، وزیر اطلاعات ہیں وزیر سندھ کے، اطلاعات، اور پھر بغاوت کا نام بھی آپ نے لیا۔ جی، شرجیل میمن کو شرم آنی چاہیے، ہوں، اتنا گھٹیا کردار شرجیل میمن ادا کر رہا ہے، ہوں، اور نام بھی لے رہا ہے پیپلز پارٹی کا، ہوں، کہہ رہا ہے کہ میں بھٹو کا پیروکار ہوں، ہوں، میرا تعلق اس پارٹی سے ہے جس نے اس ملک کے لیے جانیں دی ہے، ہوں، لیکن انتہائی گھٹیا، رذیل، ذلیل ترین انسان ہے شرجیل میمن۔ ہوں، وہ اسے سوچنا چاہیے کہ جس کے خلاف وہ باتیں کر رہا ہے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوتا رہا، ہوں، ٹھیک ہے؟ شرجیل کو چھوڑ دیں یار، ان لوگوں کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے، یہ انتہائی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں۔ اب آتے ہیں آپ کے بغاوت والے مقدمے پہ جو گورنمنٹ پاکستان بنانے کی تیاری کر رہی ہے۔ ہوں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے مغل صاحب، یہ بہت پرانا پاکستان جب سے بڑا ہے نا، اس دور سے یہ چلا آ رہا ہے۔ پاکستان میں سب سے پہلا بغاوت کا جو مقدمہ بنا تھا نا، وہ جمہوری وزیر اعظم جنہیں قائد ملت کہا جاتا ہے، جی، لیاقت علی خان نے بنایا تھا۔ کس کے خلاف؟ وہ 1951 میں 6-7 لوگ تھے، اس میں ایک اس میں میجر جنرل اکبر خان بھی تھے، اور اس وقت مین ان کا نشانہ تھا جی پاکستان ٹائمز کے اس وقت کے ایڈیٹر فیض احمد فیض۔ بالکل، سب سے پہلا جو بغاوت کا مقدمہ بنایا گیا تھا نا، وہ ایک جمہوری وزیر اعظم نے، ہوں، جو کرنال سے چلا تھا یہاں پر۔ اگر وہ باتیں کی جائے یار تو بہت لمبی کہانی ہو جاتی ہے کہ لیاقت علی خان اس کا اپنا حلقہ کون سا تھا، ہوں، کہاں جا کر سیٹل ہوا کا، چھوڑے یار یہ تاریخ ان عجیب و غریب بیگم قسم رانا کی تاریخ۔ لیاقت علی خان کی لائف آپ پڑھ لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے، بیگم رینا لیاقت علی خان کیا جی، دونوں کی، لیاقت علی خان کو جب مارا گیا ہوں، تو اس کو چپ کرانے کے لیے سفیر بنا کر بھیج دیا باہر، ہوں، وہ بھی چپ کر کے بیٹھ گئی، سفیر بن گئی میں۔ ہوں، چھوڑیں ان چیزوں کو، ایسا نہ کیا کریں مول صاحب، ہوں، ایسا ہی ہے۔ ہوں، تو پھر اس کا کیا ہوا تھا؟ جی، اس فیض احمد فیض جو بغاوت کا مقدمہ بنا تھا، بنا تو دیا تھا انہوں نے، لیکن انہیں بھگتنا پڑا تھا، بڑا مشکل تھا، اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل تھا۔ بالآخر ان ججز نے انہیں باعزت بری کیا تھا۔ صحیح، ایک اور مقدمہ بنایا گیا تھا 1975 میں، ہوں، بغاوت کا مقدمہ، جسے حیدرآباد سازش کیس کہتے ہیں، بالکل، جس میں تھے خان عبد الولی خان، سردار عطا اللہ مینگل بلوچستان کے بڑے بڑے قداور لوگ، غوث بخش بزنجو جیسے لوگ، وطن پرست، خیر بخش مری جیسے لوگ، وطن پرست، جن کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے۔ ہوں، وہاں پر جب یہ وہ سیاہ رو جرنیل وہاں گیا نا حیدرآباد جیل میں، ضیاء الحق جسے کہتے ہیں، ہوں، یہ جو آپ کے جعلی منصور الحاج، جو نواز شریف، المعروف باؤ جی، نواز شریف نہیں، مستقل پتہ ان کا تو ایون فیلڈ ہے نا، ہاں،
لیکن حال میں حکیم رائے منڈیا ہے، جی ان کے سیاسی گرو. تو انہوں نے جب کہا ولی خان ان کے سامنے گئے تو ولی خان نے کہا جی دیکھیے بات سنی جنرل صاحب، میں 6000 سال سے پختون ہوں، اچھا 1000 سال سے میں مسلمان ہوں، اور 27 سال سے میں پاکستانی ہوں. اب مجھے بنا رہے ہیں کہ میں بغاوت کر رہا ہوں، مجھ پر بغاوت کا پرچہ بنا رہے ہیں، مقدمہ بنا رہے ہیں. پھر جب وہ کیس چلا یہاں پہ اسی عدالت میں چلا 150 جس میں وہ فیض احمد فیض والا کیس چلا تھا، جب وہ وہاں سامنے آئے تو ولی خان اٹھ کر کھڑے ہو گئے. انہوں نے تاریخی جملہ بولا وہاں جی ابیب جالب بھی یار، ابیب جالب بھی وہ 75 والے مقدمے میں تھے، بالکل اور ایسے بڑی بغاوت کا مقدمہ تھا. آج جن کو سارے انقلابی پڑھتے ہیں. ہاں، جس میں یہ ہمارے جو ڈگیو والے سرکار ہے، میں ایسے دستور صبح نور کو نہیں مانتا، اور مائک اس طرح کرا دیتے ہیں یار چھوڑے. تو اس میں وہ خان عبد الولی خان صاحب اٹھے تو انہوں نے کہا ججز کو دیکھ کر کہ ججز صاحب مجھے امید تھی کہ آپ ہمیں انصاف دیں گے، لیکن یہاں پر حکومت نے حکمرانوں نے آپ کو ہمارے ساتھ قید کر دیا، بند کر دیا یہاں پر، اور مجھے آپ سے ہمدردی ہے. اچھا جس پر ابیب جالب نے ایک شعر کہا تھا اسی وقت وہاں کھڑے ہو کر، یہ منصف بھی قیدی ہے ہمیں انصاف کیا دیں گے. واہ، یہ منصف بھی قیدی ہے ہمیں ہمیں انصاف کیا دیں گے. لیکن پھر وہ بغاوت والا مقدمہ بھی ختم ہوا، ان پر بھی ختم ہوا. رہی بات اس موجودہ یار، اگر آپ دیکھیں بات سنیں، آپ کا کام ہے یار، سیاست دان مقابلہ سیاستدان کے ساتھ کار کرتا ہے، سیاست کے میدان میں کرتے ہیں نا. کرتے ہوتے تو بلہ چھینا جاتا، عمران خان کہا- کو جیل میں ڈالا میں وہی جاتا، بات کر رہا پارٹی ہوں کو نا. توڑا جاتا. انہوں نے سارے منصوبے کیے، لیکن عوام نے 8 مئی میاں کو صاحب سب منصوبوں پر جسے کہتے موجودہ ہیں پیٹرول ڈال کے میں آگ لگانا. موجودہ حکمرانوں پر ہزار ہا بار 4 لفظ بھیجتا ہوں. چلیں بھیج دی 2 میں بھی بھیجا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے 4 لفظ استعمال کر آپ دیے. کو شرم آنی چاہیے کہ ایک ایسا شخص آپ کا سیاسی حریف، آپ سیاست میں اس کا مقابلہ، میں سیاسی میدان میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور بوڑھے قسم کے کیس پر بنا رہے ہیں. فوبیا کا لفظ ہے نا. سیفر میں آپ نے بنایا، اس میں کیا ملا آپ کو؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ انتہائی بےہودہ اور بوڑھا کیس. کل تو وہ کہہ رہے تھے سارے سچے مقدمات ہیں عمران خان کے خلاف. صاف سچے مقدمات تھے. اور پھر آپ نے استعمال کیا کون سے 3 صحافی استعمال کیے، ان کے مقدر میں سیاہی ملہ ان کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی، ان کے منہ پر، ان کے چہرے پر، کہ یہ لوگ استعمال ہوئے. یار ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے نا کہ غلط کو غلط. وہ جو مجھے ایک، میں جرنلسٹ کا نام نہیں لوں گا، مجھے جس نے بتایا جی کہ ہمارے سامنے جناب وہاں پر جو پرچہ لایا گیا، اس پرچے میں عمران خان نے جو کہا تھا کچھ اور، تو پرچے میں ان کی اپنی ورڈنگ تھی. ون آف دیم جرنلسٹ کے جو انکار کر گیا تھا وہاں پر طاقتوروں کے سامنے کہ میں نہیں بنتا، وعدہ معاف ہوا. ایک جرنلسٹ جس نے مجھے یہ بات کی نا، مجھے قصہ سنایا نا، اس نے کہا کہ میرے سامنے یہ جو لایا گیا نا، میں نے کہا جی کہ میرے موبائل میں جو عمران خان نے بات کی نا وہ یہ پڑھی، میں نہیں چھوڑوں گا اور میں قتل کر دوں گا. تو یہ الفاظ ہی تھے نا جی، الفاظ تو یہ استعمال کیے قتل کرنے. ہاں میں نہیں چھوڑوں گا، عمران خان نے کہا چینج کر کے میں قتل کروں. جی بالکل پوری جرنلسٹ کمیونٹی کو اب آئیڈیا. لیکن مغل صاحب ایک بات یاد رکھیں، ایک پلان انسان بناتا ہے، ایک منصوبہ انسان، بے شک ایک منصوبہ میرے اللہ کا ہوتا ہے، اور کر گھر منصوبہ وہی ہوتا ہے جو میرا اللہ کا ہوتا ہے. اب لاکھ منصوبے، میں آئی وٹنس ہوں. میں یہاں پر جب فواد چودھری انفارمیشن منسٹر بنا، عمران کی کیبنٹ بنی، تو پہلی پریس کانفرنس تھی. تو آفس سے میں اس وقت کسی اور ادارے کے آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہا تھا. میری ڈیوٹی لگ گئی جی کہ آپ وہ پریس کانفرنس کور کرنے کے لیے جائیں. تو میں نے ان آنکھوں سے دیکھا اور ان کانوں سے سنا، فواد چودھری کہہ رہا تھا 10 سال ساڈے نہیں رہا. اچھا، فواد چودھری یہ کہہ رہا تھا کہ 10 سال ساڈے. تو میں نے دیکھا کہ 4 سال کے بعد کیا ہوا. یہ منصوبے بنتے رہتے ہیں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے سیکھا کچھ نہیں سیکھا. نواز شریف نے دیکھے بے نظیر کے خلاف سیڈیشن کا پرچہ کروایا، جاوید لطیف پر بغاوت کا مقدمہ بنا تھا نا، اب سارا عالم پر بغاوت کا مقدمہ بنا. ارشد شریف شہید کے خلاف اس ملک میں کتنے ایک ہی ٹائپ کے کتنے پرچے کاٹ دیے گئے. ارشد شریف یار، میں
جسر رتن اللہ صاحب کے دار میں موجود تھا، شریف مرحوم بیٹھے، میرے موبائل میں فوٹو بھی ہے، بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں بیٹھے بیٹھے پتہ چلا کہ آپ آج مجھے فوٹو دینی ہے، میں بھیج دوں گا، مجھے بیٹھے بیٹھے پتہ چلا جناب وہاں پہ کہ وہ تو بلوچستان سندھ پتہ نہیں، پشین میں، ہاں پشین میں ان کے خلاف ایف آئی آر کٹ۔ اچھا مغل صاحب، ایک یہ جو ایف آئی آر ہوتی ہیں نا، اچھا وہ ایک جیسے سارے اس کی ورڈنگ، اور بندے بھی وہ جو کرمنل پیچھے نکلے، کرمنل ریکارڈ والے بندے نکل آتے ہیں، وہ ایک جیسی ورڈنگ، ایک جیسا سارا کچھ، ٹھیک ہے، اور ایک نیچے وہ سائن کوئی بیٹھا ہوا، میں اچھا وہ یہ میں سبزی بیچ رہا تھا جی، تو میں نے یہ دیکھا، میرے مجروح ہو گئے میرے سارے، وہ بڑے میرے جو جذبات تھے مجروح ہوئے ابل پتنی کے۔ اچھا کسی نے کہا جی کہ ہم ہوٹل میں چائے پی رہے تھے دوست بیٹھے ہوئے، تو ہم نے یہ دیکھا۔ وہ سب یہ مقدمات جو ہے نا، یہ آپ کو پتہ نا اس ملک میں قتل ہو جائے، کچھ چوری ڈکیتی ہو جائے، ایف آئی آر کٹوانے کے لیے جو بیچارے ہوتے ہیں لوگ، ان کو کتنے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ میں اس پر میں مختصر بات آپ کو بتاتا ہوں جی۔ مغل صاحب عمران خان کے خلاف آپ جو مرضی کر لیں، جتنے مرضی مقدمات بنا لیں، آپ جعلی مقدمات بنا لیں، سارا کچھ کر رہے ہیں آپ، جیت حتمی اسی کی ہوگی، بے شک حتمی جیت اسی کی ہوگی۔ وہ اس لیے کہ وہ استقامت کے ساتھ اس طرح کھڑا ہے کہ استقامت کو بھی اس پر فخر ہے۔ ایبسلیوٹلی۔ آج جو ان کا پہلا انٹرویو آیا مہدی حسن کے ساتھ، اس میں باقاعدہ طور پہ انہوں نے بتایا کہ عمران کے ایک میں آپ کو بتاؤں کہ عمران کی جو نظریات ہیں اس میں کلیرٹی ہے، وہ جو بات کہتا ہے نا وہ کر دیتا ہے بلا خوف خطر، چاہے جائے کہ اس کے نتائج کیا ہو، وہ دیکھتا نہیں ہے۔ عمران کا اعتقاد اللہ کی ذات پر ہے۔ اب دیکھیں اس سے پہلے انہوں نے وہ جو خط لکھتے تھے جس پر وہ یہ جعلی نابغہ روزگار جو کہتا تھا کہ میں مقدمہ اس پر میں کیس کروں گا، وہ کس پر، وہ یار وہ جو لندن میں نہیں یورپی یونین کو اور آئی ایم ایف کو خط کی بات نہیں وہ خط کی باتیں نہیں، جس میں عمران خان مضمون لکھتے ہوتے تھے، تو ٹیلی گراف ہی ایک اور تھا یار بڑا، وہ اکانومسٹ کو، جس میں وہ جعلی نابغہ روزگار، آج کل کہاں ہے وہ ہمارے بڑے وہ جعلی نابغہ روزگار المعروف سولنگی صاحب، مرتضی سولنگی صاحب، یہ تو بالکل وہی آواز نکالی ہے جی وہ غریب کے دیکھیں بھائی میں کہتا ہوں اور یار ایسا ادھر سپریم کورٹ کا، میں نے کہا کہ جی سولنگی صاحب آپ نے مجھے بلا کیوں کیا ہوا ہے، انہوں نے اپنا مقام کھو دیا، وہ کہیں میں نے آپ کی کریڈیبلٹی کیا ہے حضور، یہ آپ کو بھگتنا پڑے گا جو آج آپ کر رہے ہیں نا۔ آج اعظم مزید تارڑ صاحب بتا رہے تھے ہائی کورٹ میں کہ ہمارے خلاف کیا ہوتا رہا، آپ کے خلاف ہوتا رہا نا، جو کر رہے ہیں نا آپ، یہ کل آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ وہ ادھر والے ادھر چلے جائیں گے، ادھر والے ادھر آ جائیں گے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر ہم کہیں گے کہ جناب اس وقت لکھیں گے کہ آپ کے ساتھ درست ہو رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے۔ عمران خان کے آرٹیکل کی تھوڑی سی بات کر لیں، ہاں جی اجازت دیں؟ جی ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جیل میں سہولیات جو ہے نا وہ ایسی نہیں ہیں کہ جیسے ایک عام پریزنر کے رائٹس ہیں اس کے مطابق نہیں ہیں۔ دوسرا باجوہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جتنا کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے، جتنا انہوں نے بھگتا ہے جیل میں ابھی تک 11 ماہ میں، اس کے ذمہ دار صرف اور صرف باجوہ صاحب ہیں۔ نہ اس میں امریکہ کا ہاتھ اس طرح آیا ہے، نہ باقی کسی کا نام اس پہلے انٹرویو میں وہ نام نہیں ہے۔ روس میں جو انہوں نے دورہ کیا وہ جو ہے اس میں باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مشاورت ہوئی تھی اور چیزیں طے کر کے سب کچھ کیا گیا تھا، لیکن ذمہ دار ان کو اکیلے کر دیا گیا۔ پھر موجودہ اسٹیبلشمنٹ پر کوئی بھی الزام اس والے انٹرویو کے دوران نہیں آیا، کیونکہ اس میں شاید سوالات لکھ کر گئے تھے۔ ایک یو کے میں پی ٹی آئی کے ہوتے ہیں بڑے جانے مانے، انہوں نے یہ انٹرویو کنڈکٹ کروایا تھا، سوالات آئے، لائرز کے تھرو گئے، عمران خان نے 1 بائی 1 ان کا جواب دیا۔ کوئی کراس کویسچننگ اس میں نہیں ہے، تو ٹوٹل میرے خیال میں 8 سوالات ہیں اور ان کے جوابات ہیں۔ اس پورے انٹرویو کے بعد آگ تو کافی زیادہ بھڑک رہی ہوگی جو پریس کانفرنس کر رہے تھے، جو کابینہ کے فیصلوں میں کابینہ کے اجلاسوں میں فیصلے کر رہے تھے۔ کابینہ کے اجلاسوں میں فیصلے کرنے والے کو چھوڑے، یہ جو جس شخص کا نام آپ نے لیا نا باجوہ پنجابی میں ورڈز یوز ہوتا ہے میسنا، ہاں اردو میں بھی میسنا ہی میسنا ہوتا ہے۔ باجوہ جو ہے نا یہ انتہائی میسنا قسم کا جو ہے نا وہ جرنیل تھا، یہ یہاں کچھ کہتا تھا وہاں کچھ کہتا تھا، اور ہر چیز آپ کو پتہ ہے جتنے ملتے ہیں ہر بات قسم اٹھا کے یا اللہ معاف کرے کلمہ پڑھ کے 100 روپیہ بھی دیتا تھا نا تو وہ بھی جیب میں ڈالتا، 50 دیتا تھا وہ جیب میں ڈالتا تھا۔ لوگ یار مجھے یہ بتائیں کہ اینکر پرسن کو پوچھنا تمہاری تنخواہ کتنی ہے،
ایک جنرل کو کیا لگے گا یہاں تنخواہ پوچھنے میں انہیں حصہ لینا ہے. عجیب و غریب قسم کا. یہ تو تاریخ فیصلہ کرے گی نا. ہاں. باجوہ بکاؤ جرنیل تھا پاکستان کی جو عسکریہ کی تاریخ ہے نا, اتنا بزدل اور بکاؤ جرنیل آج تک پاکستان کی عسکریہ تاریخ میں پیدا نہیں ہوا. اور باجوہ آج بھی نفرت کے باب میں دوسرے نمبر پر, پہلے نمبر پر ہے. چلیں پہلے پر آپ نے کر دیا, مہربانی آپ کی. جنرل یہ عمران خان آواز دبا لیں گے اس ساری کس پوری کی ویڈیو؟ آواز؟ وہ عمران خان کی آواز دبا سکتے ہیں, کیا سوچتے ہیں؟ حق کی آواز کبھی, حق کی آواز کبھی کہاں تک جا کے کس لیول پہ چلے گئے ہیں سوچنے میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے, اور یہ حق کو جتنا مرضی آپ دبائیں نا وہ ابھر کر پائے گا. بالکل ڈبل زور سے سپرنگ کو پش بیک بڑا سپرنگ کو آپ نیچے دبائیں نا, وہ چھوڑے نا, جب اسے چھوڑتے ہیں وہ بعض اوقات انسان کے دانت بھی توڑ دیتا ہے. یہ ایسا ہوتا ہے یار, یہ ایسا نہیں ہوگا. حکمرانوں کو کوئی شرم آنی چاہیے یار. کیسز, جعلی کیسز, بغاوت کے کیسز, اس بغاوت کے کیسز کا بھی وہی اشر ہوگا جو باقی کا ہوا ہے. چھوڑے یار. چلیں بس پھر اینڈ کر لیتے ہیں. بہت شکریہ بشار راجہ صاحب آپ کا وقت کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.